बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मुहतरम दोस्तों, भाइयों, बहनों और बेटियों, आज जब हम देखते हैं कि कोई मुसलमान नहीं है और उसके दिल में कलमा तौहीद की रोशनी नहीं है, तो उनकी हरकतों से जब वो हरकत करते हैं तो हरकत वो इस्लाम और इंसानियत के ख़िलाफ़ होते हैं, जिस पर हमें गुस्सा आता है। बजाय इसके कि हम हमदर्दी करें उसकी और हम उस पर अफसोस कर लें कि काश इसे भी हिदायत मिलती, लेकिन हम गुस्से के शिकार होते हैं और हम इंतकाम पे उतर आते हैं कि इस बंदे ने क्यों कलमा हक़ को कबूल नहीं किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, कलमा हक़ को कबूल करने को कहा जाता है हिदायत, और हिदायत खालिसतन ये तक़सीम है अल्लाह की। अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसे चाहे दे दे। अगर हिदायत इंसानों की मर्ज़ी होती तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को दे देते हैं, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दे देते हैं, और लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को दे देते हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं को दे देते। ये क्यों बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत मिली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचाओं को नहीं मिली? ये वजह यह है कि ये तक़सीम अल्लाह के हाथ में है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, कायनात में सबसे कीमती चीज़ ये हिदायत है। इसीलिए इस कीमती चीज़ को अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखा है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ इब्लीस के पड़ पोते का। अल्लाह ने उन्हें भी हिदायत नसीब फरमाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम एक बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तिहामा, जो पहाड़ी सिलसिले हैं, वहाँ पर हम बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में आसा पकड़े हुए और बिल्कुल बूढ़ा, उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया और फरमाया कि यार, ये आवाज़ तो जिनों की लगती है, यानी जिन भूत जो होते हैं, ये तो उनकी आवाज़ है। उसके बाद वो बूढ़ा शख्स सीधा मजमे को चीरते हुए आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानों बैठ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे का नाम है हामा बिन अहीम बिन लाकीस बिन इब्लीस। दोबारा सुन लीजिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है हामा बिन अहीम बिन लाकीस बिन इब्लीस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ और फरमाया कि अरे, आपके और इब्लीस के बीच में तो सिर्फ दो वास्ते हैं, यानी बाप और दादा। ये बता दीजिए कि आपकी उम्र कितनी है? हामा ने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन दुनिया जितनी, इंसान जितनी नहीं, दुनिया जितनी, यानी दुनिया जब से बनी है तो तकरीबन मैं भी उस वक्त पैदा हुआ था। अब दुनिया कब बनी, वल्लाहु आलम। फिर उसने कहा कि मैं जवानी में, यानी वो कह रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, तो उस वक्त मैं बिल्कुल जवान था और मैं पहाड़ों पर दौड़ा करता था और इंसानों से उनकी खुराक की चीज़ें चोरी किया करता था और इंसानों के दिल में उनके अपनों के लिए बुग़्ज़ और हसद और दुश्मनी और कीना डाला करता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरे, तेरी जवानी तो ऐसी गुजरी और बुढ़ापे में तू ऐसा है।
تو انہوں نے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملامت مت کیجیے گا، میں آیا ہوں توبہ کے واسطے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی توبہ جو میں نے پہلی بار توبہ کی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ کی تھی، اور میں ان کے ساتھ ان کی مسجد میں 1 سال رہا، میری ان سے اچھی دوستی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری دوستی حضرت ہود علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی، اور پھر کہا کہ یوسف علیہ السلام سے میری دوستی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات سیکھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام پہنچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل سیکھی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ فرمائش کی تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ تو میں ان کا سلام پہنچانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی بھی چند صورتیں تعلیم فرمائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حما، آپ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کریں، اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ کو تو مجھ سے کہہ دیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ بوڑھا شخص چلا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ حما ابھی زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے، ابلیس جو ساری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے گمراہی کا سبب بنا ہوا ہے، اس کا پڑ پوتا وہ صحابی رسول بنتا ہے، اور ایک رسول کا صحابی نہیں بنتا۔ نوح علیہ السلام کے صحابی ہیں، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابی بن گئے۔ حما رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حما رضی اللہ تعالی عنہ، کس نے ابلیس، یعنی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ابلیس کا خون ہم خون سمجھیں گے، یا ابلیس کا خاندان اور ابلیس کے خاندان والے بھی اللہ کے نبیوں کے صحابی بن سکتے ہیں، انہیں بھی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہماری ذہنوں سے اور ہماری عقل سے باہر بات ہے۔ اللہ جسے چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بھائیوں، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اگر جیسی دولت ہے، دولت کا کمانا، دنیاوی دولت جو ہے سیم وزر، اس کا کمانا بھی انسان کی بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں کما رہا ہوں تو میں 1000 روپے کما رہا ہوں دن میں، مثال کے طور پر اگر میرے اختیار میں ہے تو میں لاکھ کیوں نہیں کماتا؟ اگر میں لاکھ کما رہا ہوں روزانہ تو میں کروڑ کیوں نہیں کماتا؟ کروڑ کماتا ہوں تو میں ارب کیوں نہیں کما سکتا؟ تو اس میں بے اختیار ہوں۔ اب دنیا میں کوئی غریب ہے اور کوئی امیر ہے دولت کے اعتبار سے، تو اسی طرح جو امیر ہوا کرتے ہیں وہ غریبوں پہ ترس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا سبق دیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے مطالبہ ہے امیروں سے کہ تمہارے مال میں ان کا حق ہے اور ان سے ہمدردی کرو، ان کی مدد کرو۔ نہیں کرتے تو اللہ پوچھیں گے ان سے، کیونکہ دولت جو اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں ہر غریب کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہدایت بہت بڑی دولت ہے دونوں جہانوں کی، اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جس کو دی ہو اور جنہیں محروم کیا ہو ہدایت کی دولت سے، تو جن کے پاس ہو وہ ہمدردی اور
جن کے پاس ہدایت نہیں ہے تو ان پہ ترس کرے کہ یا اللہ ان کے پاس ہدایت کیوں نہیں، پھر انہیں ہدایت سے نوازنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے یہ حرکت کرے، یہ عمل کرے، اور یہ اپنے عمل سے اور اپنے قول سے ثابت کر لے کہ یہ ہدایت پلانے والا ایک سبب ہے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، آپ نے واقعہ سنا، ہدایت ہم اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو الحمدللہ بہت بڑی دولت ہے، کوئی محروم ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لیکن پہنچانے کا کام نہیں ہے، اپنے قول اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ والے ہم ہیں، ہدایت پر ہم ہیں۔ اگر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، جھوٹا ہے، زانی ہے، اور کوئی خیانت کر رہا ہے، لیکن وہ کہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے کہ میں بھئی حاجی ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے قول اور فعل سے بالکل یہ نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے، تو وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہم نے ہدایت تب پھیلے گی جب ہماری ذات یہ سچائی اور صداقت اس کا منبع بن جائے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہو دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔